علیکم۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس قرآن پاک کے علم گروپ میں ایڈ کیا تھا۔ تھوڑا سا میں ایک انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس گروپ میں نئے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور ہم لوگ بدقسمتی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، بہت ہمارے ملک میں قرآن پاک لوگ حفظ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن پاک کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ماننا، اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس سے اگلے جو 3 سٹیپس ہیں جس کے اندر قرآن پاک کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، یہاں پہ آ کے ہم لوگ پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا، سمجھ نہ آنے کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ترجمہ جو ہے اس ٹائم پر تو آپ کو جب آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آئے گا تب تو وہ سمجھ آ جائے گا، لیکن جب تک آپ کو عربی زبان کی تھوڑی الف بے سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کو وہ اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی۔ تو چند سال پہلے جب مجھے اللہ نے یہ توفیق دی اور اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں قرآن پاک کو اس طریقے سے سمجھوں، تو میں اس وقت سے لگا ہوا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ بیسیکلی اس کا طریقہ یہ ہے، جو ہم سب جو ہیں جب بھی اردو پڑھنی شروع کرتے ہیں، انگلش پڑھنی شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ABC پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد الف بے پے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے پھر ABC یا الف بے پے سے ملا کے ہم لفظ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد ان لفظوں کے بیسک رول بنتے ہیں کہ بھئی یہ مذکر کے لیے یہ لفظ یوز ہو رہا ہے، مؤنث کے لیے یہ لفظ ہو رہا ہے، اگر کسی کوئی سامنے والا جو ہے فرسٹ پرسن جو ہے جو بات کر رہا ہے اس کے لیے آئی اور وی ہوتا ہے، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اس کے لیے انگلش میں یو ہوتا ہے، اردو میں ہم تم کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو کہہ رہے ہوتے ہیں یا تم، تو بیسیکلی بالکل ایگزیکٹلی یہی رولز اور یہی جو اس کی ہے انڈرسٹینڈنگ، وہ قرآن پاک کی جو عربی ہے اس کے لیے بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو عربک کے الفابیٹس آنے چاہیے، پھر عربک کے الفابیٹ سے مل کے لفظ کیسے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد فرسٹ پرسن کے لیے کیا لفظ ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے، سیکنڈ پرسن کے جس سے بات کی جا رہی ہے، اور تھرڈ پرسن جو جیسے مثال کے طور پہ جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہی، شی، دے، دیر، ہر، ہز، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں اس کے لیے کیا لفظ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں مستقل پچھلے 6-7 مہینے سے جب سے ہی میں نے سلسلہ سٹارٹ کیا تھا تو میں یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو فریکوینٹلی جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جیسے جس میں سوال پوچھنے کا، جیسے ویئر، وین، وائی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم اگر کوئی ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ وہ اگر ہم اس کی پہچان ہوگی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اس کے ساتھ جو لفظ یوز ہو رہا ہے وہ مذکر یوز ہو رہا ہے یا مؤنث یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مقصد ہے اور یہی میری چیز ہے کہ قرآن پاک کے سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جتنے الفابیٹس ہیں وہ اردو زبان میں موجود ہیں۔ تو اگر ہمیں تھوڑی سی ان کی الفابیٹس کی پہچان ہو جائے اور ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو میجورٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی ہے یہ جو پروناؤنس، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سامنے والے کے لیے جو سیکنڈ پرسن اس کے لیے کیا لفظ ہے، تھرڈ پرسن کے لیے کیا لفظ ہے، تو یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ سے یہ سمجھ آ جاتا ہے۔ تو میں اسی چیز کو ہی بار بار بتا رہا ہوں، تو آپ لوگ تھوڑی سی اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو آپ لوگوں کو یہ خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو پچھلی ڈسکشن ساری ہیں وہ یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہیں، اور آپ کو اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، بتانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور جو اس کے اندر رولز میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں کہ ہم نے الفابیٹس کو پہچاننا ہے، ہم نے الفابیٹ سے لفظ کیسے بنتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر لفظ کے اندر آپ کو ایک روٹ ورڈ ملے گا۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ میں یہ سامنے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری آیت آئی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ آمنہ رسول، تو اس کے اندر ایمان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں۔ یہ انزلہ کے اندر نازل کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مومن ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کوشش کریں کہ ڈھونڈیں کہ اردو کے کون کون سے لفظ ہیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ کچھ اس میں کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو بیسیکلی جو حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پہچان تھوڑی سی ہم نے کرنی ہے۔ پھر میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ ہمیں سوال پوچھنے کے لیے، نہیں کرنے کے لیے، اس کے بعد جو ہے جو پریپوزیشن سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں کہ ایٹ، ان، ٹورڈز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے اعلیٰ
قرآن پاک میں یہ عربی زبان میں الا جو ہوتا ہے وہ اللہم صلی علی محمد، تو وہ پریپوزیشن ہے یہ، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ الفاظ آہستہ آہستہ، جیسے یہ یہاں پر آ رہا ہے نا، یہ جو ہم یہ با ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ کے اندر بھی یہ آتا ہے، تو با کا مطلب ہوتا ہے ود، ٹھیک ہے. تو بسم اللہ، ٹھیک ہے، باللہ، باللہ اعوذ باللہ میں ہم پڑھتے ہیں با، تو وہ با اور الف، با اور اللہ ملتا ہے. تو یہ تھوڑی سی اگر ہم کوشش کریں نا تو یہ الفاظ پہچان، یہ جو لفظ ہوتے ہیں جو پریپوزیشنز، ان کو عربی میں حروف جار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ آپ کو، اگر آپ کو پہلے گو میں سب سے پہلے پروناؤنس پتہ چل جائیں، ضمائر جو ہی، شی، اٹ، دے، دیر، یور، یو، اس کے لیے جو لفظ ہے، پہلا اسٹیپ یہ. دوسرا اسٹیپ جو ہے آپ کو تھوڑی سی الفاظ کی پہچان ہو جائے کہ ایک کے لیے کیا لفظ ہے. عربی کے اندر ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے، وہ دو کے لیے مثنیٰ ہوتی ہے. وہ آہستہ آہستہ آپ کو، جیسے میں اس کی اگزامپل دوں گا، جو والدین کے لیے دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہما جو آ رہا ہے نا، یہ ہما کا جو لفظ ہے نا، یہ دو کے لیے ہوتا ہے. انگلش میں یہ اس کے لیے ایک سے زیادہ کے لیے دے کا لفظ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو عربی ہے اس کے اندر دو کے لیے سیپریٹ لفظ ہے. اس کی آپ کو بہت خوبصورت، جب آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ کو، جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے جنتان، تو یہ جنت کی جمع جو ہے نا، دو جنتیں. تو اگر آپ اسی لفظ کو، میں نے جو آپ کو بتایا ہے، اس کو بھی آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا دو جنتیں، ٹھیک ہے. تو یہ عربی کے اندر یہ خاصہ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے اور دو سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. مذکر مؤنث کی پہچان ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بیسیکلی جس طرح ہم بولتے ہیں ناؤن، یہ پروناؤن ہوتے ہیں، سوری، ایک کامن ناؤن ہوتا ہے اور ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں معرفہ اور نکرہ. تو یہ آپ کو تھوڑے دنوں میں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جیسے کتاب ہے تو وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس چیز کے پیچھے ال لگ جائے گا تو وہ دی ہو جائے گا، دی بک، تو الکتاب، ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے پہلے جو دوسری آیت ہے اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کے اندر الکتاب، ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا دی بک ہے اور یہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہی چیز جو ہے، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی آپ کو قرآن کی تفسیر نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو بیسک ترتیب ہے وہ بتا رہا ہوں. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بے تحاشا سورسز مل جائیں گے، وہ میں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. لیکن قرآن پاک کو اس طرح سمجھیں، اس طرح سمجھیں گے آپ کو قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے ہوئے آپ کو اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو اس کو چیلنج کرتا ہوں، تھوڑی سی آپ ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. تو جو میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے پہلے اٹینڈ کیا ہوا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہے. جن لوگوں کو نہیں پتہ، یہ ان کے لیے ایک انٹروڈکٹری سا میں نے میسیج بنایا ہے. اور کچھ اس میں آخر میں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کچھ گوگل ڈرائیو کی جو ہے وہ فائل بنائی ہوئی ہیں، جس کے اندر یہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اس میں آپ کو قرآن پاک سے متعلق بے تحاشا چیزوں کو میں نے جمع کیا ہوا، روٹ ورڈز ہیں، قرآن کا ترجمہ کے لیے ہیں، ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس سے آپ کو قرآن پاک کو سمجھنے میں مدد ملے گی. اور یہ ایک دوسرا ہے جس کے اندر یہ پلیز جی، تو اس کے اندر، اس میں آپ کو جو گرامر کی کتابیں بھی ملیں گی. اس کے اندر آپ کو بہت سارے حدیث کی، میں نے تمام جتنی احادیث کی کلیکشنز ہیں وہ بھی ہیں. تو اٹس جسٹ لائک اے لائبریری فار یو. اس میں مختلف تفاسیر ہیں، یہ آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس میں نوبل قرآن ہے، مولانا مودودی کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفہیم القرآن ہے. تو بیسیکلی یہ ہے. تو یہ ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں انشاءاللہ. اور میں ویکلی ایک ہفتے میں ایک دفعہ کلاس لیتا ہوں، جمعے والے دن کوئی مصروفیت نہ ہو تو، نہیں تو اور چھوٹی چھوٹی میں کلپس بنا کے بھیجتا ہوں. تو یہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ میں نے، جیسے دیکھیں، یہ دعائے قنوت کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، تو آپ لوگ اس کو سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ والدین کے رشتے کے بارے میں جو قرآن پاک کی دعا ہے اور آیت ہے، اس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا. تو آپ لوگ تھوڑا سا اس کو کیجیے. کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، یہ ہماری لاسٹ کلاس 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، میں کچھ مصروف تھا جس کی وجہ سے میں نہیں کلاس لے سکا تھا. تو یہ ہے جی، آپ کے سامنے یہ 2 گروپس ہیں. یہ آپ کو چینل پہ مل جائیں گی چیزیں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں، میرا اس میں کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں کوئی کسی فرقے کی یا کسی کی بات نہیں کر رہا. میں آپ لوگوں کو صرف ایک تھوڑا سا رستہ بتا رہا ہوں جس سے مجھے قرآن پاک سمجھ آنا شروع ہو گیا. اور 40 سال 42 سال کی عمر تک ہم لوگ اس معاملے میں جاہل ہیں کہ ہمیں قرآن پاک ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ترجمے سے کبھی بھی ترجمہ از ناٹ ریپلیسمنٹ. میں آپ کو یہ جو یقین کریں، میں آپ کو قرآن پاک کے جب الفاظ آپ کو سمجھ آئیں گے نا، تو آپ کا اوپر اثر ہی ڈفرینٹ ہوگا. تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.